بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم۔ مطالعہ کی اہمیت پر حضرت والا نور اللہ مرقدہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر حافظ اچھے ہوں تو کتاب دیکھنے کے برابر کوئی چیز نہیں، کتابوں میں سبھی کچھ لکھا ہے۔ ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ایک روز بیت الخلاء میں تشریف لے گئے۔ اندر جا کر نظر پڑی کہ انگوٹھے کے ناخن پر ایک نقطہ روشنائی کا لگا ہوا ہے، جو عموماً لکھتے وقت قلم کی روانی دیکھنے کے لیے لگا لیا جاتا تھا۔ فوراً گھبرا کر باہر آ گئے اور اس کے دھونے کے بعد تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اس نقطہ کو بھی علم کے ساتھ ایک تلبس و نسبت ہے، بے ادبی معلوم ہوئی کہ اس کو بیت الخلاء میں پہنچاؤں۔ جو لوگ ہر وقت اپنے دل کو بری چیزوں سے صاف رکھتے ہیں اور اللہ تعالی کی رضا جوئی کا ہر وقت اہتمام رکھتے ہیں، ان کا یہی حال ہوتا ہے کہ ادنا کوتاہی سے بھاگتے ہیں اور ادنا سی نیکی کو بھی نہیں چھوڑتے، کیونکہ بعض اوقات ادنا سی چیز محبوب حقیقی کی خاص توجہ سے حجاب بن جاتی ہے، اور یہ ثمرات و برکات عشق کے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ علم کے حصول میں اس کو بھی بہت دخل ہے کہ استاد کا ادب کرے، نیز تقوی اختیار کرے، بدون اس کے برکت نہیں ہوتی۔ ارشاد فرمایا کہ استادوں کے ادب پر یاد آیا، فلاں مولانا میرے ابتدائی کتابوں کے استاد تھے، ایک دفعہ مجھ کو بہت زیادہ مارا، اس پر خاندان اور قصبہ میں بہت قصہ ہوا، مگر انقیاد اور میری فرمانبرداری کا یہ اثر ہوا کہ بعد فراغ درسیات ایک روز مولانا نے مجھ سے اس بئی عنوان معافی چاہی کہ ہم تم ایک مدت تک ساتھ رہے ہیں، ایسی حالت میں کچھ حقوق میں کوتاہی بھی ہو جاتی ہے، مجھ سے بھی ہو گئی ہوگی، تم معاف کر دو۔ میں نے عرض کیا کہ میں سمجھ گیا جس چیز کی آپ معافی چاہتے ہیں، مگر کیا وہ معافی کی چیز ہے؟ وہ تو ایک دولت تھی اور رحمت تھی، اسی کی بدولت تو آج 2 حرف نصیب ہو گئے۔ فرمایا کہ اس سے تسلی نہیں ہوتی۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت حکم فرماتے ہیں، اس وجہ سے میں عرض کرتا ہوں کہ معاف ہے الامر فوق الادب۔ مولانا کی یہ حالت تھی کہ انکسار اور سادگی اور سادگی اور بزرگی کی، یہ ہے شان ابدیت۔ پہلے استادوں کا شاگردوں کے ساتھ یہ معاملہ تھا، اب شاگردوں کا بھی استادوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں، پھر کہاں علم اور کہاں برکت۔ میں مولانا کی برکت کے متعلق کہا کرتا ہوں کہ سب سے بڑی دولت امتی کے واسطے یہ ہے کہ قلب میں دین کی محبت ہو، عظمت ہو، چاہے عمل میں کوتاہی ہی ہو۔ سو یہ دولت مجھ کو مولانا کی صحبت کی برکت سے نصیب ہوئی، اس لیے بچپن میں شروع تعلیم انہی سے ہوئی۔ شروع ہی میں اس کی ضرورت ہے کہ استاد بھی صاحب محبت ہوں، تاکہ شاگردوں کے جذبات اور خیالات پر ان کا اثر ہو اور شروع ہی سے صحیح تربیت اور اصلاح ہو۔ دین کی محبت اور اپنے بزرگوں کی محبت کے علاوہ اور میرے پاس ہے ہی کیا۔ مولانا کی وفات کے بعد ایک مرتبہ کانپور سے آیا، مولانا کے ایک داماد تھے، انہوں نے میری دعوت کی اور بیان کیا کہ مولانا نے خواب میں ان سے فرمایا کہ یہ مرغ جو گھر میں پھر رہا ہے، یہ ذبح کر کے اس کو یعنی اشرف علی کو دعوت میں کھلاؤ۔ انہوں نے مجھ سے کہا، میں نے سن کر کہا کہ اب میں ضرور کھاؤں گا، یہ تو مولانا کی طرف سے دعوت ہے۔ مولانا میں بہت ہی سادگی تھی۔ ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ علمی تحقیقات پر زور دینے سے زیادہ فکر بزرگان سلف کے ادب و احترام کی کرنا چاہیے، اس سے اللہ تعالی انسان میں ایک خاص بصیرت اور تحقیق کی شان پیدا فرما دیتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ مجھ کو مدرسے سے سند نہیں ملی، مدرسے نے دی نہیں، ہم نے مانگی نہیں، کیونکہ یہ اعتقاد تھا کہ ہم کو کچھ آتا نہیں، پھر سند کیا مانگتے، بلکہ میں چند ہم سبقوں کے زمانہ جلسہ میں حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا اور عرض کیا
کہ یہ معلوم ہوا ہے کہ مدرسے سے ہم لوگوں کو سند ملنے والی ہے، مگر چونکہ ہم کو کچھ آتا جاتا نہیں اس لیے اس کو موقوف کر دیجئے۔ جوش میں آ کر فرمایا کہ کون کہتا ہے کہ تم کو آتا نہیں؟ یہ خیال اپنے اساتذہ کو دیکھ کر آتا ہے، لیکن باہر جاؤ گے تو تم ہی تم ہوگے۔ اللہ اکبر، کیسے توکل کے ساتھ فرما دیا تھا۔ ایک صاحب جو اس سے قبل بخاری شریف کی سند لینے کی بلا ضرورت اور باوجود مشاہدہ ہجوم اشغال و کسل و تاب درخواست کر چکے تھے، اور جن کو حضرت نے ڈانٹ دیا تھا کہ یہ پیروں کسی رسمیں یہاں برتنے لگے، مجھے فرصت دھری ہے ایسی غیر ضروری باتوں کی۔ اس کا منشا سوائے قید نفس کے کہ دیکھیے ہم بڑے محدث ہیں، فلاں فلاں سے ہم کو سند حاصل ہے، اور کیا ہے؟ وہ صاحب بغرض معذرت حاضر ہوئے اور حضرت کے اس استفسار پر کہ سچ سچ بتلائیے اس درخواست کا اصل منشا کیا ہے، اپنے قید نفس کا اقرار کیا۔ پھر دیکھ تک حضرت والا اس حالت میں سند حاصل کرنے کے فضول ہونے کے متعلق تقریر فرماتے رہے، اور یہ بھی فرمایا کہ سند حاصل کرنا دو حال سے خالی نہیں، کتاب آتی ہے یا نہیں آتی۔ اگر کتاب آتی ہوگی تو سند کی ضرورت ہی کیا ہے؟ طالب علم خود سمجھ لیں گے کہ کتاب آتی ہے۔ اگر کتاب نہ آتی ہوگی تو کیا محض سند دکھانے سے طالب علموں کی تسلی ہو جائے گی؟ کیا یہ کہنا کافی ہو جائے گا کہ مجھے اس مقام کا مطلب سمجھانا آیا نہیں، مگر میں سند لا کر دکھلا دوں گا، میرے پاس سند موجود ہے؟ بس یہ سب رسوم ہیں اور کچھ نہیں۔ ان رسوم نے ناس کیا ہے۔ ایسے ہی مشائخ کے یہاں بس رسوم ہی رسوم رہ گئی ہیں، دکانداری ہو گئی ہے۔ ہم نے بھی حدیث پڑھی ہے، مگر ہمیں تو کبھی اس کی فکر نہ ہوئی کہ کسی سے سند حاصل کریں۔ جب ہم حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث پڑھتے تھے تو اسی زمانے میں حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی حدیث کا دورہ شروع ہو گیا، اور طالب علم یہاں سے ٹوٹ ٹوٹ کر وہاں جانے لگے، مگر مجھے الحمدللہ کبھی اس کا وسوسہ بھی نہیں آیا کہ وہاں چلا جاؤں، حالانکہ میرا یہ اعتقاد تھا اور اب بھی ہے کہ حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے علم و فضل میں بہت بڑے ہوئے تھے، لیکن باوجود اس کے کہ جب کسی نے مجھ سے چلنے کے لیے کہا تو میں نے یہی جواب دے دیا کہ جس دن مولانا فرماویں گے کہ مجھے اب حدیث پڑھانا نہیں آتا، اس وقت کسی دوسرے کو ڈھونڈوں گا۔ باقی میں کامل بننا نہیں چاہتا، ناقص ہی صحیح، بلا ضرورت مولانا کو نہ چھوڑوں گا۔ ورنہ جناب رسم کا مقتضا تو یہ تھا کہ میں بھی حضرت مولانا گنگوہی کے یہاں حدیث پڑھنے چلا جاتا، کیونکہ وہ بڑی جگہ تھی اور عام دستور یہی تھا۔ تو دیکھیے جناب، ہم نے بڑے مدرس کو چھوڑ کر چھوٹے چھوٹے مدرس سے پڑھا، اور سند ان سے بھی نہیں لی، بلکہ جب سند فراغ و دستار بندی کا وقت ہوا تو ہم لوگ یعنی جن کی جلسہ میں دستار بندی ہونا تجویز تھی، حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضرت ہم نے یہ سنا ہے کہ جلسہ میں ہماری دستار بندی کی جائے گی، اگر یہ حکم ہے تب تو ہمیں انکار نہیں، اور اگر ہمارے اختیار کو بھی اس میں کچھ دخل ہے تو ہم با ادب عرض کرتے ہیں کہ اسے موقوف فرما دیا جائے، اس واسطے کہ ہمیں کچھ آتا جاتا تو ہے نہیں، مدرسے کی بدنامی ہوگی کہ ایسے نالائقوں کی دستار بندی کی گئی۔ تو لیجئے، ہم سند کے لیے تو کیا کہتے، کہا تو یہ کہا، سند کی درخواست تو کیا کرتے، ملتی ہوئی سند کو بھی، ملتی ہوئی دستار کو بھی اپنی طرف سے روک دیا، اور یہ نہیں تکلف سے بلکہ سچے دل سے، اور اس وقت تو اپنے آپ کو کسی قابل کیا سمجھتے۔ الحمدللہ اب تک یہی اعتقاد ہے، آپ چاہے حلف لے لیجئے مجھے کچھ نہیں آتا، اور یہ تمنا ہے کہ خدا کرے عمر بھر یہی اعتقاد رہے، بلکہ بڑھے کہ ہمیں کچھ نہیں آتا۔ ہم تو اسی کو غنیمت سمجھتے ہیں کہ خیر علم کا تو علم نہ ہوا وہ تو بڑی چیز ہے، اپنے جہل کا تو علم ہو گیا۔ پھر جب ہم لوگوں نے یہ عرض کیا تو مولانا نے جوش میں آ کر فرمایا کہ کون کہتا ہے کہ لیاقت نہیں، اس کو تم جانو یا ہم جانیں، اپنے اساتذہ کے سامنے ایسا ہی معلوم ہوتا ہے، اور تم لوگوں کو یہی سمجھنا چاہیے، ورنہ خدا کی قسم جہاں جاؤ گے تم ہی تم ہوگے، میدان خالی ہے، میدان خالی ہے، یہ فقرہ کہ میدان خالی ہے کئی بار فرمایا، ہم ڈر کے مارے بولے نہیں کہ کہیں مولانا خفا نہ ہو جائیں، ہم لوگ مولانا سے ڈرتے بہت تھے۔ پھر مولانا نے یہ تماشا کیا کہ عین جلسہ میں اعلان فرما دیا کہ ہم نے ان لوگوں کو قرآن و حدیث
فقہ، فلسفہ، منطق وغیرہ اتنے فنون میں فارغ کیا ہے، اور ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ ان فنون میں یہ صاحب کمال ہو گئے ہیں۔ اگر کسی کو ان کے فضل و کمال میں شک ہو تو وہ جس فن میں چاہے اسی جلسہ میں ان کا امتحان کر لے۔ لو صاحب، ہم تو دستار بندی ہی کے کرنے سے ڈر رہے تھے اور اس کے ملتوی کرنے کی درخواست کی تھی، یہاں مولانا نے علل اعلان برسر جلسہ فرما دیا کہ جو چاہے اس وقت ان کا امتحان لے لے۔ مگر صاحب، ان حضرات کی ہیبت ایسی تھی کہ کسی کی مجال نہ تھی جو ہم سے کوئی سوال کرتا، اور محض اہلیت ہی نہیں بلکہ سب کو یقین تھا کہ جیسا مولانا فرما رہے ہیں ویسے ہی ہوں گے۔ کسی نے امتحان کی در حقیقت کوئی ضرورت ہی نہ سمجھی، اور اس موقع پر بھی ہمیں کوئی سند نہیں دی گئی، بس یہ دستار بندی ہو گئی۔ حق تعالی شانہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔